بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحمی۔ معزز سامعین، خانقاہ سے آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ آج دوبارہ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف سے ایک واقعہ پیش کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایران کا ایک تاجر تھا، تو وہ ہندوستان میں بغرض تجارت چلا گیا، اپنا مال خرید و فروخت اس نے کی، کچھ دن رہا۔ اور تو مارکیٹ میں چلتے چلتے اس نے ایک دکان پہ دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت طوطا، بہت خوبصورت رنگ، بہت خوبصورت پر اس کے، وہ باتیں کر رہا ہے اور بڑی سمجھدار باتیں کر رہا ہے، اور اس کے مالک نے اس کو بڑا اچھا سکھایا ہوا تھا۔ تو یہ تاجر وہاں پہ رک گیا، آبزرو کرتا رہا، دیکھتا رہا۔ تو اس نے تاجر نے مالک سے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے، میں اسے خریدنا چاہتا ہوں۔ تو مالک نے بہت زیادہ قیمت، اس دور کی جو کرنسی تھی، درہم تھے، ریال تھے، یا جو بھی تھی، اشرفیاں تھیں، اس دور کے حوالے سے بہت زیادہ قیمت مانگی۔ تو تاجر چونکہ پسند کر چکا تھا، اس نے منہ بولی قیمت دے کے اس کو خرید لیا، اور طوطے کو بڑی حفاظت سے وہ واپس اپنے ملک ایران میں لے آیا۔ تو لوگ جب طوطے کے بارے میں سنتے تھے تو جوک در جوک آنا شروع ہو گئے۔ روزانہ بہت سارے لوگ آ کے طوطے کو دیکھتے، اس سے باتیں کرتے، اس سے لطف اندوز ہوتے۔ تو یہ طوطا بھی بڑا اچھا تھا اور باتیں کرتا تھا، کھاتا پیتا تھا، اپنے مالک کے ہر حوالے سے خیال بھی رکھتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا، بہت سال 2 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، تو ایک دن جو تاجر تھا اس نے طوطے سے کہا کہ میں ہندوستان جا رہا ہوں مال تجارت لے کر، تو سب کو میں نے پوچھا ہے کہ تمہارے لیے کیا لے کے آؤں، تمہارے لیے کیا وہاں سے گفٹ لے کے آؤں، تو تم بھی بتاؤ میں تمہارے لیے وہاں سے کیا لے کے آؤں ہندوستان سے، کیونکہ وہ تمہارا علاقہ ہے۔ تو طوطے نے اپنے مالک سے کہا کہ آپ ایسا کیجئے گا کہ آپ جب جائیں گے تو فلاں جگہ کے قریب ایک دریا آئے گا، دریا کراس کرنے کے بعد آپ ایک چھوٹے سے جنگل سے گزریں گے، تو وہاں پہ میرے ساتھی رہتے ہیں، طوطے رہتے ہیں بہت زیادہ۔ آپ نے وہاں پہ کھڑے ہو کر ان سب کو میرا سلام دینا ہے، اور سلام دے کے کہنا ہے کہ یار تم اچھے دوست ہو، کہ تمہارا ایک دوست دور ایران میں قید میں ہے اور وہاں پہ قید کی زندگی گزار رہا ہے، تم یہاں پہ آزادی کی زندگی گزار رہے ہو، تمہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، کبھی تم نے اس کو تلاش نہیں کیا وہ کس حال میں ہے، تو یار یہ دوستی تو نہیں ہوتی، اسے تو وفا نہیں کہا جاتا۔ تو مجھے بتاؤ کہ میں اب اس قید سے کیسے آزاد ہوں؟ جب تم بے وفا ہو تو مجھے تو قید میں مر جانا چاہیے، ورنہ بتاؤ میں کیا کروں؟ تو یہ میسج طوطے نے تاجر کو دیا۔ تو تاجر تھوڑا سا مسکرایا اور چلا گیا۔ رستے میں جب وہ دریا کراس کر رہا تھا، وہ اس جزیرے میں پہنچا، تو تاجر نے دیکھا کہ واقعی یہاں تو بہت سارے طوطے ہیں۔ تو تاجر وہاں پہ کھڑا ہو گیا ایک درخت کے قریب، اور اونچی آواز سے کہا، ہاں بھائی تو تمہارا ایک بھائی میرے پاس ہے، میں نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے رکھا ہوا ہے، اور وہ ایران میں ہے، وہ تم سب کو سلام دیتا ہے اور تمہاری بے وفائی کا تذکرہ کرتا ہے، اپنی قید کا رونا بھی رو رہا تھا، اور تم سے پوچھ رہا تھا کہ بتاؤ کہ میں قید سے کیسے آزاد ہوں۔ ابھی وہ تاجر یہ بات کر ہی رہا تھا، تو اس نے سامنے دیکھا کہ ایک شاخ پہ ایک طوطا ہے، وہ اچانک اس کے جسم پہ کپاہٹ آئی ہے اور وہ فوراً نیچے گر گیا، تھوڑا سا تڑپنے کے بعد وہ مر گیا۔ تاجر بڑا پریشان ہوا کہ اس نے کہا کہ دیکھیں ان کے اندر بھی احساس ہے، یہ میری باتیں سمجھ گئے ہیں، لیکن افسوس کہ میں نے ایسی باتیں ان سے کی کہ یہ شاید کوئی قریبی اس طوطے کا ہوگا، دوست کو اس کا ہوگا، کہ جو اس کی جدائی کا برداشت نہیں کر سکا، وہ مر گیا۔ بہرحال یہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی ہے، مجھ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ خیر تاجر افسوس کرتا ہوا چلا گیا۔ اس نے اپنا جو کاروبار کرنا تھا، جتنے دن وہ وہاں پہ رہا، رہنے کے بعد وہ واپس پھر جب ایران اپنے علاقے میں آیا
تو اس نے جو جس کا جو تحفہ لایا ہوا تھا وہ سب کو دیا، پھر طوطے کے پاس چلا گیا۔ طوطے بڑا خوش ہوا طوطا اپنے مالک کو دیکھ کے، تو مالک خاموشی سے بیٹھ گیا۔ تو طوطے نے کہا جناب میں نے آپ کو ایک پیغام دیا تھا کہ آپ نے میرے ساتھیوں کو پیغام دیا۔ تو مالک نے بات ٹالنی چاہیے کہ یہ افسوسناک بات ہے، میں اس کو کیسے بتاؤں کہ تمہارا پیغام سننے کے بعد ایک طوطا مر گیا تڑپ کے۔ خیر طوطے نے جب ضد کی تو مالک نے اس کو بتایا کہ میں نے یار اس طرح تمہارا میسج دیا تھا، تو ایک طوطا زمین پہ گرا تڑپ کے وہ مر گیا۔ تو یہ افسوسناک خبر تھی جو میں تمہیں نہیں سنانا چاہ رہا تھا۔ یہ اتنا کہنا تھا تو وہ طوطا جو پنجرے میں تھا اس نے بھی تڑپنا شروع کر دیا اور یکدم وہ پنجرے میں نیچے گرا اور مر گیا۔ اب تاجر جو ہے وہ بیچارہ سینے پہ ہاتھ مار کے رونے لگا کہ میں نے اپنے اتنے بہترین اور قیمتی طوطے کا بھی نقصان کر دیا، مجھے اس کو یہ بات نہیں بتانی چاہیے تھی۔ بہرحال اب کیا ہو سکتا ہے، اس نے وہ پنجرہ کھولا، طوطے کو پکڑا اور دور پھینک دیا کہ ٹھیک ہے اب یہ کسی جانور کی خوراک بن جائے گی۔ تو اب حیرانی کا لمحہ یہ تھا کہ جو ہی اس نے طوطا دور کسی جگہ پہ پھینکا تو وہ طوطا جو ہے وہ پھڑپھڑا کے اڑ کے تو سامنے درخت کی شاخ پہ بیٹھ گیا۔ اب مالک نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ تم زندہ ہو گئے ہو؟ تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ تو اب اس طوطے نے کہا کہ جناب آپ اس پیغام کی اصل کو نہیں سمجھ سکے جو مجھے میرے دوست طوطے نے دیا۔ اس نے مجھے یہ پیغام دیا تھا کہ اگر تم پنجرے سے آزاد ہونا چاہتے ہو تو پھر تم مر کے آزاد ہو سکتے ہو۔ یہ تمہاری خوش لہانی، یہ تمہاری گفتگو، یہ لوگوں کے ساتھ تمہارا بات چیت کرنا، یہ دراصل تمہاری قید کا باعث ہیں۔ اگر تم ان سب سے مر جاؤ گے، ان سب سے گزر جاؤ گے تو پھر تم پنجرے سے آزاد ہو جاؤ گے۔ تو حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، آپ دیکھیں جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں انہوں نے بہت سی باتیں، مشکل باتیں ہمیں سمجھانے کے لیے مثالوں کا سہارا لیا ہے۔ مثال کے ذریعے انسان ایک بات کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے۔ تو دراصل آپ نے ہمیں یہ میسج دیا کہ اگر ہم اپنے نفس کے پنجرے کو توڑنا چاہتے ہیں تو ہمیں پھر اپنی ہستی سے گزرنا پڑے گا، ہمیں مرنا پڑے گا، ہمیں مرنے سے پہلے مرنا پڑے گا، تب ہم اپنی اس ہستی کے پنجرے کی قید سے باہر نکل سکتے ہیں۔ تو مولانا روم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس واقعے سے ہمیں یہ میسج بھی ملتا ہے کہ ہم الفاظ کی حد تک رہ جاتے ہیں، ہم الفاظ کی قید میں رہتے ہیں، جو اس کے معنی ہیں، جو اس کا اصل ہے اس پہ ہم غور نہیں کرتے۔ تو ہمیں اصل پہ غور کرنا چاہیے، ہمیں ظاہر کی بجائے باطن پہ غور کرنا چاہیے، ہمیں الفاظ کی بجائے معنوں پہ غور کرنا چاہیے، معنوں کو سمجھنا چاہیے۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ جو سبق ملتا ہے، موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ تو مرنے سے پہلے مر جانا ایک بہت اچھا خوبصورت ٹاپک ہے، اس کے لیے بڑا ٹائم چاہیے، تفصیل پھر انشاءاللہ کس وقت میں عرض کروں گا۔ تو مرنے سے پہلے مرنے کا مطلب ہے کہ کسی کی مرضی کو اپنے اوپر لاگو کر لینا، مسلط کر لینا، کسی کی مرضی کے مطابق چلنا۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات مقدسہ کے زیر کر لیں، ہم حضور کی اطاعت کریں، اپنی مرضی کو چھوڑ دیں، حضور نے جس طرح فرمایا ہے، جس طرح ارشاد فرمایا ہے، ہم بلا سوچے سمجھے اس پہ عمل کریں، تو یہ ہمارا مرنے سے پہلے مرنا ہی ہوگا۔ اور سنتے ہیں کہ ایسے مرنے میں پوشیدہ حیاتیں ہوتی ہیں، تو اس طرح کا جو مرنا ہے اس سے پھر ہمیشہ کی زندگی انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔